تو میری کتاب ہے، آپ نے کدھر سے لایا؟ یہ میری کتاب ہے، آپ کا نہیں ہے۔ نہیں ہے، یہ میرا کتاب یہ میرا کتاب ہے، جاؤ یہ آپ کا نہیں ہے۔ کس نے دیا؟ یہ میرا کتاب ہے۔ استاد نے مجھے بھی دیا تھا، آپ کو بھی دیا تھا۔ یہ میرا والا کتاب ہے، آپ کا والا نہیں ہے۔ یہ میری کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے، تمہارا نہیں ہے۔ یہ میرا ہے۔ استاد نے ہم دونوں کو دیا تھا۔ نہیں، تم نے اپنا والا گھمایا ہوگا۔ نہیں نہیں، یہ میرا والا ہے، تمہارا والا نہیں ہے۔ یہ میرا والا، یہ میرا والا ہے، تمہارا والا نہیں ہے۔ نہیں، یہ میرا کتاب ہے یار، یہ میرا کتاب ہے میرا بھائی، آپ کا کتاب نہیں ہے۔ یہ نہیں، یہ میرا کتاب ہے۔ استاد نے مجھے بھی دیا تھا، آپ کو دیا تھا۔ یہ تو میرا والا کتاب ہے، آپ کا کتاب نہیں ہے۔ یہ میرا کتاب ہے، آپ کا نہیں ہے۔ نہیں، یہ آپ کا کتاب نہیں ہے۔ نہیں، یہ میرا کتاب ہے۔ نہیں، آپ کا کتاب نہیں ہے۔ چلو یہ مسئلہ لے کے استاد کے پاس جاتے ہیں۔ چلو آؤ۔ سر جی، یہ کتاب میری ہے، یہ کتاب پر دعویٰ کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ کتاب میری ہے؟ ہاں جی بھائی، یہ میری کتاب ہے۔ آپ نے دعویٰ کیا اس کتاب کو؟ آپ مدعی ہے؟ آپ کے پاس اس کے کوئی گواہ ہے؟ کہاں ہے آپ کے گواہ؟ جا کے لے آؤ، لے آؤ گواہ اپنے۔ اچھا، یہ آپ کے گواہ ہے؟ آپ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کتاب اس کی ہے، اس کے بارے میں آپ گواہی دے سکتے ہیں؟ یہ کتاب فاروق کی ہے؟ ہاں جی، آپ بیٹھ جاؤ۔ کیا آپ اس کے بارے میں گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ کتاب فاروق کی ہے؟ جی، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کتاب فاروق کی ہے۔ اچھا، بیٹھ جاؤ۔ ناظرین، یہ دونوں بچوں کا کتاب کے حوالے سے بحث مباحثہ ہوا تھا۔ اس نے کتاب کے اوپر دعویٰ کیا تھا کتاب میری ہے، تو ہم نے اس کو اسلامی عدالت میں اس مسئلے کو پیش کیا ہے، تو عدالت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی وجہ سے مدعی کے لیے فیصلہ دے دیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی مدعی علیہ، کہ گواہ جو ہے وہ مدعی پر ہیں، اور اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر مدعی علیہ کو قسم دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا خلاصہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری کچہری کو اور دنیا کے سارے کیسز کو، چاہے جس قسم کا بھی وہ کیس ہو، اس کو ایک مختصر سی روایت کا اندر بند کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی کسی چیز کو اوپر دعویٰ کرتا ہے، کوئی قتل کا کرتا ہے، چوری کا کرتا ہے، زمین کے دبانے کا کرتا ہے، کسی جانور کے اوپر کرتا ہے، کسی بھی قسم کا دعویٰ کرتا ہے، تو قاضی، اسلامی قاضی مدعی کو کہے گا کہ گواہ لے آؤ، اور پھر گواہوں کے بارے میں بھی کچھ معلومات قاضی لے لے گا کہ یہ جھوٹی گواہی تو نہیں دیتے ہیں۔ تو جب قاضی کو معلوم ہو کہ یہ گواہیاں نہیں دیتے ہیں، جھوٹی گواہیاں، تو پھر قاضی ان سے یعنی گواہی لے لے گا، اور جب انہوں نے گواہی دی تو اس چیز کا فیصلہ مدعی کے حق میں کر دے گا۔ اور اگر اسلامی یعنی اس روایت کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے، اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر مدعی علیہ کو قسم دیا جائے گا، اور وہ قسم کھائیں تو پھر اس چیز کو مدعی علیہ کا حوالہ کیا جائے گا۔ اب مدعی کے لیے قسم اس لیے، گواہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ یہ اس نے دعویٰ کیا، اور دعوے میں جھوٹ اور احتمال دونوں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ جھوٹا دعویٰ کر سکتا ہے تو جھوٹا قسم بھی کھا سکتا ہے، اس لیے مدعی کے حق میں قسم نہیں دیا گیا، اور اس کو کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ گواہ پیش کرے۔ اور یہ جو مدعی علیہ ہوتا ہے وہ اکثر مظلوم ہوتا ہے، اور اس کے اوپر دعویٰ ہوا ہوتا ہے، وہ اس کہانی کی طرف خود نہیں آیا ہوتا ہے، مجبوراً آیا ہوتا ہے، تو اس کے جھوٹ بولنے کے چانس کم ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو کہا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا قسم کھانا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب جو ہے نا اسلام اتنا آسانی پیدا کرتا ہے، اور اسلام کا اندر اتنی آسانیاں ہیں کہ اسلام جو ہے نا کسی بھی فیصلے کو کرنے کے لیے 1 منٹ نہیں لگاتا ہے۔ اب بالفرض یہ جو کتاب ہے، اگر اس کا ہو بھی، اگر یہ کتاب ہے اس کا ہو بھی، تو اس کی گواہوں کی وجہ سے ہم نے یعنی اس کے لیے اس کتاب کا فیصلہ کر دیا ہے، زمین میں فساد ختم کرنے کے لیے، قتل و غارت ختم کرنے کے لیے، اور جھگڑے ختم کرنے کے لیے۔ اسلامی شریعت وہ ظاہر کو دیکھتا ہے، اور پھر اس ظاہر کو دیکھ کر اسلام فیصلہ دیتا ہے۔ لیکن اگر اس نے جھوٹا گواہ لے آیا ہے، جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اس کا حق کھایا ہے، تو اسلام اس کو کہے گا کہ مسلمانوں کے لیے صرف 1 جہان نہیں ہے، 2 جہان ہے، تو صبر کر لے
اور قیامت میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر اس کو عطا فرمائیں گے، اس صبر کا بھی، اور اس کے جو حق ضائع ہوا ہے اس کو بھی، وہ بھی اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور جو مدعی ہے جس نے جھوٹا دعویٰ کیا اور گواہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے، اس کو اس کا سزا ملے گا، اس لیے کہ حقوق العباد ہوتے ہیں وہ معاف نہیں ہوتے۔ تو ہم نے یہ جو ابھی آپ کو دکھایا اس میں دو مقصد ہیں، ایک تو اسلامی شریعت بہت مختصر انداز میں کیسز کو سنبھال لیتا ہے اور فوراً ایک آسانی کے ساتھ فیصلے سنا دیتا ہے، اور زمین میں فساد ختم کرنے کے لیے، مصیبتوں سے لوگوں کو امن میں لانے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے وہ زمین میں فساد ختم کرنے کے لیے، اور جو ہے اگلا جو جھوٹے دعوے ہیں اس کی سزا پھر آخرت میں ملے گا۔ لہٰذا یہ کتاب ابھی ان گواہوں کی گواہی کی وجہ سے اور اس مدعی کے دعوے کی وجہ سے، چاہے یہ دعویٰ سچی ہو یا جھوٹا ہو، شریعت نے ظاہری طور پر جو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کیا ہے، باقی جو آخرت کا نظام ہے، اخروی معاملات ہیں، جو حقیقت ہے اس کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، اور جو حقیقت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اس کا جھوٹ اور سچ کے فیصلے پھر اللہ ہی کریں گے۔ شریعت نے جو ہے ظاہری فیصلہ دے کر یہ کتاب اس کو دے دیا ہے۔